بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گلابی عملیات کے ناظرین السلام علیکم۔ گلابی عملیات کے ناظرین، آج میں آپ لوگوں کی خدمت میں ایک بہت ہی نایاب وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس وظیفے کے ذریعے آپ طلاق کے تمام مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ پسند کی شادی، گھریلو ناچاکی، اولاد کی نافرمانی اور بھی بہت کچھ ہے جو آپ اس وظیفے سے حل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی ہے تو آپ بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے ہاں صرف بیٹے ہی بیٹے پیدا ہوتے ہیں تو بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے ہاں بیٹیاں ہی بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں تو آپ بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کاروبار کے اندر ترقی چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آگے چل کے آپ کو خود ہی آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ اس وظیفے سے کیا کیا کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو وظیفے کو بتانے سے پہلے میری ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ دوستو، ایک گارنٹی میں آپ لوگوں کو یہ دینا چاہتا ہوں اس وظیفے کی۔ اگر اس وظیفے سے آپ کا کام نہ ہو تو آپ میرے چینل کے اوپر تھوک کے جائیں اور مجھے بتائیں کہ اس وظیفے سے ہمارا کوئی کام نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا کام، تو میں ویڈیو بنانا ہی چھوڑ دوں گا، چینل ہی ختم کر دوں گا۔ میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں میں یہ۔ اب یہ نہ سوچنا کہ یہ ایسے ہی دعوے کرتے رہتے ہیں، کرتے ورتے کچھ نہیں ہے، کرتے آپ خود نہیں ہے کچھ۔ آپ ایک بار یہ وظیفہ کر کے دیکھ لیں، اور جب آپ وظیفہ کریں تو آپ کا یہ کامل یقین ہونا چاہیے اس کے اوپر۔ وظیفہ جو ہے یہ درود پاک کا ہے، ٹھیک ہے، درود پاک کا وظیفہ ہے، اور آپ نے اس کو کامل یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ آپ نے کرنا کیسے ہے یہ سن لیں اور اچھی طرح سے سن لیں۔ جمعے والے دن، جمعے کی رات کون سی ہے؟ جمعے رات کا دن جو ہوگا نا، جمعے رات والے دن جو رات آئے گی وہ جمعے کی ہے، ٹھیک ہے۔ اس رات کو آپ نے عشاء کی نماز ادا کرنی ہے سنتوں کے ساتھ۔ جو پہلے چار جماعت سے پہلے ہم 4 سنتیں پڑھتے ہیں، آپ نے وہ بھی پڑھنی ہے، اور آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد آپ نے 2 نفل پڑھنے ہیں۔ 2 نفل کیسے پڑھنے ہیں؟ آپ نے پہلی رکعت کے اندر آپ نے الحمدللہ کے بعد 11 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھنی ہے، قل ہو اللہ احد، یہ والی سورت اخلاص، آپ نے یہ والی سورت پڑھنی ہے 11 مرتبہ۔ اور دوسری رکعت کے اندر بھی آپ نے ایسا ہی کرنا ہے، الحمدللہ کے بعد 11 مرتبہ آپ نے یہ کل پڑھنا ہے، یہ قل ہو اللہ احد اللہ الصمد، یہ والی سورت آپ نے پڑھنی ہے 11 مرتبہ۔ پڑھنے کے بعد آپ نے اس کا ثواب پوری امت مسلمہ کو دینا ہے، امت محمدی کو دینا ہے، ان 2 نفل کا ثواب۔ اس کے بعد آپ نے رب کے آگے دعا مانگنی ہے، اے اللہ، منت ماننی ہے، بلکہ دل ہی دل میں آپ نے کہنا، ہاتھ بھی اٹھا سکتے ہیں، دل میں کہہ سکتے ہیں، زیادہ ہاتھ اٹھانے آپ نے، ٹھیک ہے۔ اور جو بہتر طریقہ ہے نا آپ نے کیسے کرنا ہے، وہ آپ نے سجدے میں سر رکھ کے آپ نے یہ منت ماننی ہے۔ کیسے ماننی ہے کہ آپ نے کہنا ہے، اے اللہ، جو آپ کے پیارے حبیب ہیں، پیارے رسول ہیں، آمنہ کے لال ہیں، ان کے صدقے سے ہماری یہ جو مشکلات ہیں یہ ہماری دور فرما دے، اور آپ جب ہماری مشکلات کو دور فرما دیں گے تو میں آپ کے نبی پر 1.25 مرتبہ درود پاک پڑھوں گا۔ کتنی مرتبہ؟ 1,25,000 مرتبہ آپ کے پیارے نبی، آپ کے پیغمبر پر 1.25 مرتبہ درود پاک پڑھوں گا میں۔ سجدے میں آپ نے یہ منت ماننی ہے، اور درود پاک آپ نے پڑھنا کبھی جب آپ کا کام ہو جائے، جو آپ کا کام ہے، ٹھیک ہے نا، جب وہ آپ کا کام ہے وہ ہو جائے نا، اس کے بعد آپ نے 1.25 مرتبہ جو درود پاک ہے وہ آپ نے پڑھنا ہے، اور پڑھنا لازمی ہے، اور جتنی جلدی ہو سکے وہ آپ نے پورا کرنا ہے۔ اور کسی دن کے اندر پھر ناگا نہ ہو، جب آپ پڑھنا شروع کر لینا تو آپ کا ناگا نہیں ہونا چاہیے، پھر اس کے اندر 1.25 مرتبہ پھر آپ نے یہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اور درود پاک کون سا پڑھنا ہے؟ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا، درود ابراہیمی، یہ بہت بڑا درود شریف ہے، ٹھیک ہے، جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ اگر آپ یہ درود پاک پڑھیں گے تو یہ کافی بڑا ہو جائے گا اور آپ کو بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا آپ کا، اور سب سے افضل درود پاک بھی یہی ہے۔ اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو سبحان اللہ، اگر نہیں بھی پڑھتے ہیں اس کو، کوئی اور درود پاک پڑھ لیتے ہیں تو ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی ایشو والی بات نہیں ہوگی۔
تو جو میں بتا رہا ہوں آپ کو یہ والا بھی پڑھ سکتے ہیں، یا کوئی اور جو آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ درود پاک آپ کو لکھا ہوا بھی نظر آ رہا ہے، اگر مجھ سے کوئی پڑھنے میں غلطی ہو رہی ہے تو تاکہ آپ اس کو دیکھ کے لفظی غلطی کوئی نہ کریں۔ صلی اللہ علیہ یا محمد النور من نور اللہ، صلی اللہ علیہ یا محمد النور من نور اللہ۔ یہ جو درود شریف میں نے آپ کو بتایا یہ بہت ہی کمال کا درود شریف ہے۔ اس درود پاک کی بہت ساری برکتیں ہیں، بہت سارے فضائل ہیں۔ میں نے ایک کتاب کے اندر پڑھا تھا، کتاب کا نام ہے فضائل درود شریف، اس کے آخر میں یہ درود شریف یعنی آیا تھا، تو وہاں پہ لکھا ہوا تھا جو اس درود شریف کو پڑھتا رہے گا کثرت کے ساتھ وہ ولی بن جائے گا۔ اتنی فضائل ہیں درود پاک کی، ٹھیک ہے۔ جیسے میں نے آپ کو یہ عمل بتایا ہے، یہ وظیفہ بتایا، آپ نے ویسے ہی کرنا ہے۔ جب آپ کا کام ہو جائے آپ نے پھر نبی پاک پر درود پاک بھی پڑھنا ہے۔ اگر آپ کا یہ کام نہیں ہوتا، اگر آپ کے عمل کے اندر کوئی خرابی نہیں آئی یا آپ نے کوئی غلطی نہیں ہوئی، اگر آپ کا کام نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اگر آپ یہ شکایت میرے پاس کرتے ہیں تو میں یہ چینل بند کر دوں گا، اپنا ویڈیو نہیں بناؤں گا دوبارہ میں کوئی، ٹھیک ہے۔ تو اور میری بھی دعا ہے جن کے ہاں اولاد پیدا نہیں ہو رہی ہے ان کے ہاں اولاد پیدا ہو اور وہ اس وظیفے کو کریں، لازمی کریں۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ ایمان میں رکھے، ہم پر اپنی رحمت کا سایہ رکھے۔ اللہ پاک اس عمل کی برکت سے ہمارے تمام گناہ بھی معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین برحمتک یا رب العالمین۔